آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے اندر کیسے کاروبار کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو فہیم صدیقی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان عبدالرافع۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ دنیا پوری میں یہ کہا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر کاروبار کرنا بڑا آسان ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کے اندر کیسے کاروبار کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام تر امور کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فہیم صدیقی صاحب موجود ہیں۔ گزشتہ 35 برس سے کاروبار کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ فہیم صاحب پاکستان سے باہر بھی کاروبار کر چکے ہیں، پاکستان میں بھی کاروبار ابھی بھی کر رہے ہیں۔ فہیم صاحب، کتنا آسان ہے پاکستان میں کاروبار کرنا؟ پہلے تو اس بات کا جواب دیجیے۔ میرے خیال سے دنیا سے زیادہ سب سے آسان کام جو ہے نا پاکستان میں ہے، کیونکہ میں نے تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا میں نے خود بزنس کیے بھی ہیں، اور وہاں پہ جس طرح کرنا کام، خاص طور سے بزنس کرنا مشکل ہے، جس طرح ان کے مسئلے مسائل ہیں، اس طرح کے ہمارے پاکستان میں مسئلے مسائل بالکل مسئلے مسائل نہیں۔ آپ ذرا ٹاپک پہ آتے ہیں نا کہ کاروبار کرنا کیسے کرنا۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں دنیا کے اندر، خاص طور سے یورپ امریکہ کے اندر جو ہے نا، اگر آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، بالفرض آپ کا دل کر رہا ہے کہ جی میں ایک موبائل شاپ بنا لوں، تو آپ نے جناب، آپ کو زیادہ یہاں پہ پیسے چاہیے خالی، ٹھیک ہے جی، آپ نے مال لینا ہے، دکان لینی ہے، ڈیکوریٹ کرنا ہے اور بیٹھ جانا ہے کسی بھی مارکیٹ میں، اور آپ نے بزنس اپنا اسٹارٹ کر لینا۔ جبکہ یہی کام اگر یورپ امریکہ میں آپ کرنا چاہیں، گلف کے اندر کرنا چاہیں، تو وہاں پہ باقاعدہ آپ کو ایک کمپنی بنانی پڑے گی، اس کی رجسٹریشن کرانی پڑے گی، اس کی فیسیں لینی پڑیں گی، اس کی ٹریننگ لینی پڑے گی، ٹریننگ سرٹیفکیٹ لینا پڑے گا، اور سرٹیفکیٹ لے کے آپ پھر وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کام نہ چلا، تو آپ نے اگر اسی دکان میں کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پھر وہ پروسیس نیا سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا، آپ نے پھر ٹریننگ لینی ہے، نئی رجسٹریشن کرانی ہے، نئے سارے کرنے ہیں۔ تو پاکستان میں تو بہت ہی آسانی ہے کہ اگر ایک خدا نہ خواستہ آپ کا کام نہیں چلا، تو آپ نے بورڈ ہٹایا، دوسرا بورڈ لگا لیا۔ آج اگر آپ موبائل کا کام کر رہے ہیں، تو دوسرے دن آپ جناب گارمنٹس کی دکان کھول کے بیٹھے ہیں، تیسرے دن آپ جناب کوئی اور انڈے لگا کے بیٹھ گئے، مرغیاں بیچ رہے ہیں، جو مرضی آپ کریں۔ یہاں تو پاکستان میں اتنی آسانیاں ہیں نا، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، بزنس کے لیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بزنس کرنے کے لیے اس کلچر کو سمجھنا ضروری ہے، بزنس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور میں تو یہ پہلے بھی کئی ویڈیو کے اندر میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ اگر نئے ہیں، نئے لوگ جو آ رہے ہیں، بچے بچیاں ہماری، اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں، تو لازمی کسی کے ساتھ جڑ کے، چاہے اس کے سیل مین شپ ہی آپ پیسے دے کے بھی، میرے خیال سے سیل مین شپ جو ہے نا آپ بے شک کریں، اور ان سے کام سیکھیں، کسی ایکسپیرینس لوگ سے آپ پہلے کام سیکھیں۔ اس کے بعد جو فیلڈ آپ کو سمجھ آئے، آپ اس کے اندر بڑے آسانی کے ساتھ، پاکستان میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں، آپ نے بزنس اسٹارٹ کرنا، کسی بھی چیز کا آپ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، میں اب ٹپیکل یہ بات نہیں کر سکتا کہ آپ فلاں بزنس کر لیں، فلاں کر لیں، کیونکہ ہر بزنس ہر بندے کے لیے نہیں ہے، ہر بندے کا مزاج اپنا اپنا ہے۔ کسی کا دل کرتا ہے کہ میں جناب موبائل کا کام کروں، کسی کا دل کرتا ہے میں کمپیوٹر کا کام کروں، کسی کا دل کرتا ہے میں بک شاپ بنا کے بیٹھ جاؤں، کسی کا دل کرتا ہے میں کپڑے کی شاپ کھول کے بیٹھ جاؤں، کسی کا دل کرتا ہے میں جویلری کی شاپ کھول کے بیٹھ جاؤں۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے۔ پہلے آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کس چیز کا کام کرنا ہے۔ سارے کاروبار کی بیسکس جو ہے نا، وہ ایک ہی پیٹرن پہ ہیں۔ بیسکس یہ ہیں کہ آپ نے کوئی بھی ایک فیلڈ ڈیسائیڈ کی، اور اس کے اندر آپ نے، اگر آپ نئے بندے ہیں، اگر بزنس کے اندر پہلی دفعہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ لازمی، آپ کے لیے یہ لازمی شرط اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ آپ کسی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کسی دوست سے، یعنی کہ اگر دوست نہیں بھی ہے تو کسی کے پاس جاب کر کے ہی آپ وہ جو ہے نا اس فیلڈ کو سمجھیں کہ وہ مال کہاں سے آپ نے لینا ہے، اور اس کی ٹارگیٹڈ مارکیٹ کون سی ہے، وہ بکتا کہاں پہ ہے وہ مال، ٹھیک ہے جی۔ وہ آپ نے لازمی اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے کہ جو مال آپ لے رہے ہیں، پہلے تو آپ نے اس کے اوپر بھی ریسرچ کرنی ہے کہ مال کہاں سے ملتا ہے، کس جگہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اور زیادہ آسان اور زیادہ سستا جو ہے نا مال مل سکتا ہے۔ اور
آپ اس کاروبار جس ٹائم آپ سوچ سمجھ کے کوئی کام کرتے ہیں، اتنی بڑی فیلڈ ہو کہ اس کو آپ چھوٹے پیمانے سے جتنا مرضی پھیلاتے جائیں، بڑا کرتے جائیں، اس کو انڈسٹری کی شکل دیتے جائیں، اور وہ ختم نہ ہو، وہ فیلڈ ختم نہ ہو، اس کی برانچیں آگے سے اتنی ساری نکلتی چلی جائیں کہ آپ جتنا سیکھتے جائیں اور اتنا جو ہے نا آگے بڑھتے جائیں. اور پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کرنا بہت آسان ہے بنسبت دوسرے ممالک کے. اچھا، پھر جب آپ کسی تھوڑی سی سال 2 سال کے اندر بزنس میں آ جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر بہت آسانی کے ساتھ آپ جو ہے نا اس کو اپنی رجسٹریشن کرائیں، وہ FBR کے اندر اپنی ایک کمپنی کا نام رکھیں. کوئی بھی آپ نے اپنے نام سے رکھیں، اپنے بچوں کے نام سے لوگ رکھتے ہیں، یا آپ کوئی بھی نام رکھ کے اچھا سا نام دیکھ کے آپ بزنس جو ہے نا اسٹارٹ کر دیں، اور اس کا نام رکھ کے اور وہ FBR میں رجسٹر کرا دیں. FBR میں رجسٹر کرانے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اگر بالفرض گھر پہ کر رہے ہیں تو گھر کا جو ہے نا آپ کو رینٹ ایگریمنٹ، اگر رینٹ کا گھر ہے، یا اگر آپ کے اپنے ماں باپ کا کسی کا گھر ہے تو اس کی رجسٹری کی کاپی، اور اپنا ID کارڈ جو ہے اور بجلی کا بل جو ہے نا جی آپ FBR میں وہاں پہ دکھائیں گے، اور ایزیلی آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. اور سال کے سال آپ جو ہے نا اس کی ہر سال جو ہے نا گوشوارہ اس کا جمع کراتے جائیں. صرف اور صرف آپ نے FBR میں رجسٹریشن کرانی ہے. اچھا، اگر اسی طرح آپ دکان کھول کے کسی بازار کے اندر بیٹھے ہیں تو دکان کا رینٹ ایگریمنٹ، یا اگر وہ آپ کی اپنی ہے تو اس کی پراپرٹی کا ڈاکومنٹس اور اپنا ID کارڈ اور وہاں کا بجلی کا بل جو ہے نا کسی بھی متعلقہ جو ہے یہ NTM جو لائرز ہیں ان سے ملنا چاہیں ان سے کر لیں. اگر تھوڑا سا اگر آپ خود کوشش کریں تو آن لائن بھی آپ سارا کام کر سکتے ہیں. بہت آسانی کے ساتھ آپ FBR میں رجسٹر ہو جائیں، اور اس کے بعد ہر سال سپٹمبر میں جو ہے اس کا گوشوارہ جمع ہوتا ہے. آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جتنا بھی سال کے اندر بزنس کریں اس کا تھوڑا سا حساب کتاب کوشش کریں کہ اس کو آپ اپڈیٹ رکھیں، اور جو لینا ہے یا جو دینا ہے، جو اخراجات ہیں، دیکھیں انکم ٹیکس آپ لازمی دیں. لوگ جو ہے نا بچتے ہیں اس سے، پتہ نہیں خوف زدہ ہے ہماری قوم جو ہے نا. میں نے دیکھا پاکستان کے اندر FBR سے بڑی خوف زدہ ہے. میں تقریباً 35-40 سال سے بزنس کر رہا ہوں، آج تک مجھے کوئی نوٹس اس لیے نہیں آیا کیونکہ میں نے ہر سال اپنے جو ریٹرن فائل تھی وہ لازمی کرتا رہا ہوں. اور جو بھی چیز میں پرچیز کرتا ہوں، اگر میں نے کوئی گاڑی لینی ہے، میں نے کوئی پلاٹ لینا ہے، میں نے کوئی اور چیز لینی ہے، گھر لینا ہے، تو میرے پاس اتنے پیسے گوشواروں میں نے ظاہر کیے ہوئے ہیں تو میں وہ لے سکتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر پاکستانیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ FBR میں شو یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو انکم ہی کوئی نہیں ہے. جب وہ گوشوارہ جمع کرانا ہوتا ہے تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ بجلی کے بلوں کے اندر ہی جو ٹیکس کٹے ہوئے ہوتے ہیں وہی ٹیکس کہتے ہیں جناب ہمارا بس یہ بنتا ہے یہی کرا دو. جب آپ کوئی گاڑی لیتے ہیں، جب آپ کوئی پلاٹ لیتے ہیں تو FBR کا نوٹس آ جاتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس یہ پیسے آئے کہاں سے، ٹھیک ہے نا. تو اس ٹائم جو پرابلم ہوتی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جب بھی اسٹارٹ کریں، ہر سال جب آپ گوشوارہ جمع کرائیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ نے 1 لاکھ روپیہ بالفرض کمایا ہے، اس کے اوپر جو مہینے کا آپ کا خرچہ آیا، مطلب یہ کہ آپ کے جو بجلی کے بل ہیں، ٹیلی فون کے بل ہیں، آفس کا رینٹ ہے یا دکان کا رینٹ ہے، وہ کاٹنے کے بعد اور پھر جو آپ کے گھر کے خرچ اخراجات کرنے کے بعد جو آپ کو بالکل لاکھ روپے آپ نے بچایا، اس میں سے 70-80 ہزار روپے آپ کے خرچ اخراجات مہینے کے آگے پیچھے آپ کی انکم جو پیور انکم بنی وہ 20,000 روپے بنی. 20,000 کے اوپر 2-3% جو ہے نا آپ نے FBR کو دینا سال کا، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اس طرح دیتے جائیں گے تو وہ آپ کی وائٹ منی بنتی جائے گی. جو بھی چیز آپ پرچیز کرتے ہیں تو FBR آپ کو کبھی بھی نوٹس نہیں دے گا کیونکہ وہ آپ کے حق حلال کی کمائی ہوگی. اور میں یہ ہر بندے کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اتنی آسانیاں ہیں بزنس کرنے کی، تو یہ FBR سے نہ ڈریں. FBR کو جو چیز آپ کما رہے ہیں، آپ کو چوری نہیں کر رہے، آپ کو ڈکیتی نہیں مار رہے، آپ اپنی چیز لے کے بیچ رہے ہیں. جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے، جو اگر گورنمنٹ کا حصہ ہے وہ لازمی آپ دیں. بالکل جی، یہ بہت آسانی ہے اس میں بڑی آسانیاں ہیں. فہیم صاحب نے آپ کو تمام طرح آسانیاں بھی بتائی ہیں، طریقے بھی بتائیں. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں، اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے بزنس سے ریلیٹڈ، کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو،
کوئی بات کرنا ہو تو میسیج میں مجھے جو ہے نا آپ بالکل آپ سوال جواب بھی کر سکتے ہیں. مزید کوئی گائیڈ لائن چاہیے ہو انشاءاللہ وہ بھی دیں گے. جو پنڈی اسلام آباد کے ہمارے دوست ساتھی ہیں اگر آنا چاہتے ہیں بالکل میرے پاس آ کے بھی بیٹھ کے بھی بات ہو سکتی ہے. اور جو پاکستان پنڈی سے باہر کے لوگ ہیں وہ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو پراپر گائیڈ لائن دیں گے. انشاءاللہ جی گائیڈ لائنس فہیم صاحب آپ کو دیں گے. جی ناظرین فہیم صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو جو ہے یہ آپ کے بہت سارے کام آئے گی اگر آپ پاکستان کے اندر کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. اپنے میزبان عبدالرافع کو فہیم صدیقی صاحب کے بلا دیجیے اجازت. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. چینل کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.